آپ کیا کرنے آتے ہیں تو اپنی لمبی لسٹیں لے کے آ جاتے ہیں لوگ، میری یہ پرابلم ہے، میری یہ پرابلم ہے، دعا۔ کوئی شخص خدا کے کلام کی برکت کو رسید نہیں کرتا، اور کوئی نہیں کہتا کہ کلام کی برکت مجھے ملے۔ جب تک ہمارے دل خالی نہیں ہوں گے، دلوں کو ہم گھر سے بھر کے لاتے ہیں اور یہاں پر کچھ رسید نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے، جو بند بند اور بوڑھے بوڑھے کو جدا کر کے نکلتا ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ کہتے ہیں نا ہم خدا کے کلام کے قریب ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ قریب ہیں۔ میری کلیسیا جو خدا نے مجھے چند بیٹے دی ہیں، یہ بہت دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ یہ آج ٹٹولے اپنے آپ کو کلام کے وسیلہ سے کہ کیا واقعی میں یسوع کا ہوں، کیا واقعی میں یسوع کی ہوں، کیا میں خدا سے محبت رکھتی ہوں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، کیا میری زندگی میں خدا کام کر رہا ہے؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم دور کیوں ہیں خدا سے؟ اگر خدا ہماری زندگی میں تبدیلیاں لا رہا ہے تو پھر ہم دور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم کبھی محبت سے خالی کیا ہیں؟ محبت سے خالی ہیں۔ ہمارے دلوں میں ابلیس نے ایسی وسوسے بٹھا رکھے ہیں، ایسی باتیں بٹھا رکھی ہیں کہ ہمارے اندر محبت ہی نہیں ہے۔ اور خدا جو محبت کا گہوارہ ہے، جو ہمیں محبت سکھانا چاہتا ہے، جو ہمیں محبت بتانا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ میرے عزیزو، خدا کیا ہے؟ کیا خدا کیا ہے؟ تو پھر ہمارے اندر محبت کیوں نہیں؟ ہم اس کی محبت سے خالی کیوں ہیں؟ ہم اس کی محبت سے دور کیوں ہیں؟ میرے عزیزو، محبت کے بارے میں آج ہم چند باتیں سیکھیں گے۔ محبت عبرانی زبان کے لفظ آہب سے آتا ہے، اور آہب اور عربی میں اسے حب کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پسند کرنا، اور انگلش میں اسے لو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو آئی لو یو، کبھی کہتے ہیں کہ آئی لو یو جیسس، آئی لو یو میرے بھائی، آئی لو یو میری بہن، کبھی کہتے ہیں۔ اگر ایسا لوگ بول دے نا تو دوسرے جوتے اٹھا کے دوالے لے سارے بہن کے اندر لو یو کہنا۔ وائی؟ کیوں ہمارے اندر ایسی بات ہے کہ ہم تو انگلش کا ورڈ بول رہے ہیں اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے؟ تو خدا نے بھی تو یہ بولا۔ خدا بھی تو انسان سے پیار کرتا ہے۔ محبت کا مطلب ہے الفت، پیار، عشق، چاہنا، جان دینا، پسند کرنا، عزیزوں وغیرہ وغیرہ، بہت سے اس کے مطلب ہے، لیکن ہم اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، اپنی زندگی میں اسے لیتے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت سی کنپٹیشن شروع ہو جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں ہماری فیملیز میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے چرچز میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر پیار نام کی، محبت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو الگ رکھ دیتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایسی زندگی کو چھوڑ دیں، ایسی زندگی میں تبدیلی لے آئیں۔ اگر نہیں لا سکتے تو آپ خدا کے قریب نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے۔ خدا کی شخصیت کی گہرائی اور اس کی شخصیت کا قریبی تعلقات محبت سے ہے۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم اس کے معنی کو الٹی جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، بنیادی بات محبت ہے جو ازل سے شروع ہوئی۔ آدم اور حوا
جب بنائے گئے انہوں نے نافرمانی کی، خدا نے سزا دی، انہیں باغ سے باہر نکال دیا۔ لیکن جب محبت کی تڑپ خدا کو ہوئی تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے بہت سے انبیاء بھیجے کہ ان کو سیدھی راہ پر لے آئے، ان کی نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دے، لیکن کوئی بھی اس میں سفل نہ ہو سکا، کامیاب نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پہلے اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں، خدا اور اس کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کی انسان سے محبت اس کے بنانے سے شروع ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا انسان کو بہت پیار کرتا ہے، اس کے پیار کے لیے اس کی محبت کی شخصیت بہت گہری ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خدا محبت کی جڑ ہے۔ اگر محبت کاٹتی جائے تو خدا بھی اس انسان میں نہیں بچتا۔ یعنی کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے تو درخت سوکھے گا یا ہرا رہے گا؟ اور اگر انسان کے باطن سے محبت نکل جائے تو وہ انسان سیدھا دوزخ میں جائے گا، کیونکہ کیا لکھا ہے کہ سوکھ جائے گی لکڑی کہاں پھینکی جائے گی؟ آگ میں۔ اسی لیے ہمارے باطن میں محبت کی جڑ قائم رکھنی چاہیے۔ محبت یہ نہیں سکھاتی کہ میری ماں، میرا بہن، میرا بھرا، میں صرف اتنا ہی پیار کروں، نہیں۔ محبت اس نیک سامری کی طرح سکھاتی ہے جو اس کا رشتہ دار نہیں تھا، لیکن اس نے اس کی تیمارداری کی، اس کی مرہم پٹی کی، پیسہ بھی خرچ کیا، یعنی اس کے لیے قربانی دی، اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قربانی دینے کی بجائے اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ خدا ایسی محبت پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، خدا کی قوم جسے اس نے شروع میں بنایا کون تھی؟ کون تھی خدا کی قوم جو پہلے سٹارٹ بنائی گئی؟ اسرائیل۔ اور جب نافرمانی ہوئی 400 سال غلامی میں رہے، لیکن جب خدا کی محبت کی طرف پھر پیدا ہوئی، خدا نے کہا نہیں، میرا پیارا بیٹا غلامی میں ہے، میرا پیارا بیٹا بھٹک گیا ہے، پھر اس کو سیدھے راستے پہ لے آیا۔ میرے دلوں، خدا انسان کو بہت پیار کرتا ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان کو پیار نہیں کرتے، دوسرے انسان سے محبت نہیں رکھتے۔ جو خدا چاہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم دوسروں سے محبت کریں گے اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، وقت کی، روپے پیسے کی، اپنے آپ کو نیچے کرنے کی، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، خدا نے جب دنیا سے محبت رکھی تو اس نے ایک بہت قیمتی تحفہ خدا نے دنیا کو دے دیا، یسوع مسیح اپنے بیٹے کی صورت میں، اور اس نے کہا اے بیٹا جا، اب تو ان کو سنبھال تاکہ تیری بات سنیں اور میری طرف لوٹ آئیں۔ لیکن ہم یسوع کی بات آج ہی نہیں سنتے۔ خداوند یسوع مسیح انجیل مقدس میں فرماتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 ہے، جی بیٹا نکالیے گا، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کے 16 آیت میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ عزیزو، یہ اس کی محبت کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا۔ اس نے اس محبت کی خاطر اپنے بیٹے کی قربانی دے دی۔ کون ایسا شخص ہے دنیا میں جو اپنی کسی چیز کی قربانی کسی دوسرے بہن بھائی کے لیے
دیتا ہے، خدا کے لیے نہیں دیتا، تو بہن بھائی تو بہت دور کی بات ہے، کلیسیا اس سے بھی دور کی بات ہے۔ ہم پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے ہیں؟ کون سی محبت ہمارے اندر کام کر رہی ہے؟ کیا وہ محبت تو نہیں پیدا ہوگی جو ہمارا دشمن جو ازل سے ہے ابلیس، جو دکھاوے کی محبت کرتا ہے، کہنے کو وہ کہتا ہے میرا بھرا میری بہن، لیکن باطن میں کیا ہے؟ چھپا ہوا بھیڑیا ہے جو پھاڑتا ہے۔ خدا ایسی محبت نہیں چاہتا، اس نے تو محبت کے لیے کیا لکھا ہے؟ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا، اور بیٹے نے آ کر میرے اور آپ کی خاطر دکھ اٹھایا، بہت دکھ۔ میرے دلو بلکہ وہ لانتی موت مر گیا، ایسی قربانی دی، جب اسے مارا گیا اس کے چہرے پر تھوکا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، اس کی شکل بگڑ گئی۔ میرے دلوں پہچاننے کے قابل نہ رہی یہ محبت، تو ہماری محبت کہاں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم یسوع کے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ جو شخص، میں نے آپ کو اپنا بیٹا دے دیا ہے، جو شخص اس کے مطابق چلے گا، جیسا مجاز یسوع ہے ویسا مجاز رکھے گا، اس بخشش کو رسیو کرے گا، اس تحفے کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق چلے گا، وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ہم کون سی زندگی ڈھونڈتے ہیں؟ کیا دنیا میں رہتے ہوئے ہم یسوع کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہے میرے دلوں جو آپ کا امتحان ہے، یہ دنیا ہے جو آسمان پر جانے کے لیے آپ کا راستہ ہے، اور الہی محبت ہے جو اس راستے کو عبور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب تک آپ اس محبت میں پیوست نہیں ہوں گے، اس میں اپنے آپ کو مٹا نہیں دیں گے، آپ اس کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ یہ پورے کا پورا کلام دنیا کے اوپر ہے۔ ہم جب دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھیں وہ کتنا وفادار ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی کلام کی مثال، کلام کی مثالیں ٹوٹل دنیا، کیا یسوع نے درخت کی نہیں دی؟ کیا یسوع نے ایماندار عورت کی نہیں دی؟ تو یہ عورت کہاں سے آئی تھی؟ دنیا میں۔ کلام دنیا کے لیے کہا گیا، اگر آسمانیوں کے لیے کلام کہا جاتا تو میرے خیال میں وہ فرشتے جن کی بخشش ہی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی وہ بھی بچ جاتے۔ میرے اور آپ کے لیے جس کو یسوع پیار کرتا تھا، جس کو اس کا باپ پیار کرتا تھا، جس کو پاک روح پیار کرتی ہے، وہ انسان ہے، اور میرے اور آپ کی اس انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا، تاکہ اس کے کلام کے مطابق بیٹا سکھائے کہ میری طرح بنو، میرے طرح جو خدا کا حکم میں مانتا ہوں تم بھی ایسے مانو، میں برداشت کرتا ہوں تم بھی برداشت کرو، میں دوسروں کے لیے تکلیف میں ہوتا ہوں تم بھی ہو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں یسوع کا ہوں، مجھے یسوع نے بڑی برکت دے رکھی ہے، میں یسوع میں بڑا آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک کون سا؟ کہ دنیا میں مار کے سونا جس ہم کہتے ہیں وہ نہیں، وہ ہلاکت جو ابدی ہلاکت ہے اس میں نہیں جائے گا، بلکہ اٹرنل لائف ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ جو کوئی یسوع کی طرف یاد رکھے گا، میرے دلوں ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہی نہیں، ہماری زندگی بہت دور ہے کہ خدا کا کلام سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے۔ میرے دلوں پولس رسول فرماتے ہیں رومیوں کے خط میں، وہ کہتا ہے لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر کیا ہوا؟ مر گیا، ہوا۔ یہ خدا کی محبت کی خوبی ہے۔
ہماری محبت کی خوبی کیا ہے؟ ہماری محبت کی خوبی تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام ہی نہیں آتے، ایک دوسرے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، اگر بڑھاتے بھی ہیں تو کیسے بڑھاتے ہیں؟ صرف اتنا ساتھ، صرف یہ ادھر مجھے یہ کرتے ہیں، یہ نہیں ملاتے، یہ ملائے تو پورا دل مل جاتا ہے۔ تو ہم کیوں ایسے رہتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں خدا خدا، دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خدا کے حضور گڑگڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تاڑی خدا سنتا ہی نہیں۔ کیسے خدا سنے گا؟ کیونکہ آپ کے باطن محبت سے خالی ہے، آپ کے اندر پاک خون کی انائٹنگ ہی نہیں، آپ اسے آنے نہیں دیتے۔ میرے دلوں، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص اپنا خدا خود کو مانتا ہے، کوئی شخص انسانوں کو مانتا ہے، لیکن زندہ خدا آپ کے دل کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دل کے اندر ہوں، کسی بت میں نہیں ہوں، کسی انسان میں نہیں ہوں، میری محبت تیرے دل سے پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دل میں پہلے ہی سب کچھ بھرا ہوا ہے، بڑے بغض، بڑی لالچی، بڑی نفرت، تو محبت کدھر گئی؟ اس نے تو خوبی دار کی کہ اس کے بیٹے نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ تو لکھا ہے نا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو ہماری خاطر مر گیا، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا۔ یسوع اسی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا جو اپنا آپ یسوع کو دے گا اور اس کی طرح چلے گا، ورنہ وہ کسی دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ میں نے بھی چک لینا بوجھ، وہ نے بھی چک لینا، نہیں۔ جو شخص واقعی انسان ہوتے ہوئے پیار کی زندگی گزارے گا، کیونکہ محبت کرنے والے کے اندر نفرت کا بیج ہی نہیں ہوتا، محبت کرنے والے کے اندر نفرت کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم سے برا بھی کہتے تھے بھائی تو میری غلطی ہو، اگر نہ بھی غلطی ہو تب بھی اٹھاتا میری غلطی ہو، چلو چھڈو اس گل، مٹاؤ اس گل کا کہ ساڈے چ لڑائی نہ ہو، ساڈے چ نفرت نہ ہو، ساڈے چ محبت ہی نہ ہو، تو ہماری محبت کا پھر ہمارے گناہ برقرار رہتے ہیں، کوئی مٹتے نہیں ہے، اور کوئی مسیح نے ہماری خاطر جان نہیں دی۔ میرے دلوں، کیونکہ یوحنا کی انجیل اگر پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یوحنا 13 بات کی ایک آیت میرے ساتھ نکالیے گا اور پڑھیے گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جی بیٹا 13 بات میں پہلی آیت۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آن پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کا بیان کتنا خوبصورت ہے، سادہ سا۔ کیا ہماری زندگی ایسی شادی ہے؟ اس کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ میرا وقت آن پہنچا ہے، اور کسی شخص کو پتہ چل جائے نا میں مرنے والا ہوں تو پہلے وہ گن گن کے بدلے لوے گا سارے آپ، انہیں میں نے تانگ کیا یہ اچھا، انہیں بھی مارو نہ، انہیں بھی مارو، انہیں بھی لٹ لو، انہیں بھی لٹ لو، میں ماری جانا ہے، بات کہنا میں نے کچھ کر رکھا ہوا ہوں۔ لیکن یہاں اس کی محبت کی کیا خوبی ہے، یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب باپ کے پاس واپس جانے والا تھا، جس نے بخشا، یوحنا کی انجیل کے کیا کہتا ہے 3 باب میں کہ اس نے یسوع بخش دیا میرے اور آپ کے لیے، اور یہاں 13 باب میں کیا کہتا ہے کہ واپس جانے والا تھا باپ کے پاس، اسے پتہ چل گیا، اپنے گھر کو لوٹنے والا تھا، تو اس نے اس محبت میں کمی کو نہ نہیں دیا، اس محبت میں ایک پوائنٹ، ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی کمی کا نہ نہیں دیا۔ تو ہماری محبت کا، ہماری محبت کا کمیوں سے بھری ہے، ہماری زندگی میں کمیاں ہی کمی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کون سی کمی ہے؟ خدا کا کلام جو دودھاری تیز تلوار ہے وہ انسان کو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے کہ تیرے اندر کیا ہے، تیرے باہر کیا ہے،
وہ ایک ایک چیز انسان کو اس کے سامنے لے آتا ہے، اور یہی حال اس وقت ہوگا جب کتابیں کھولی جائیں گی، جب عدالت لگے گی، یہی حال ہوگا۔ انسان کے آگے ہر چیز آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی، اور ہم کہیں گے کہ میں تیرے نام سے یہ کرتا رہا۔ میں اپنی مثال ہی دیتا ہوں، میں کہوں گا میں تو تیرے نام سے بڑے موت سے کیتے، بڑے لوگوں دیا مدروہ کٹیاں، بڑے لوگ بیمار ٹھیک کیا، بڑے لوگوں کے کام بگڑے سب صحیح ہو گئے۔ اگر میری محبت میرے باطن میں نہیں ہے تو میرے دل مجھے بھی وہ کہے گا چل سکی لکڑیوں سے آگے چلا، بات جگہ تیری کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنی زندگی کو کلام کے اندر لے آئیں، اور یہ سوچیں کہ واقعی میری زندگی اس کلام کے مطابق ہے، میری زندگی اس خوبی کے مطابق ہے جو یسوع کے اندر ہے، میری زندگی اس بخشش کو ریسیو کرنے والی ہے، تاکہ میرا ایمان اس کے بیٹے پر ڈالو اور میں کہوں کہ مجھے میرے یسوع پر فخر ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، میرا یسوع پل پل میرے ساتھ ہے۔ یہ فخر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں بہت آگے نکل جاؤں۔ میرے دوستو، ہم دعائیں کرتے ہیں کہ میری زندگی میں یسوع آگے ہو اور میں پیچھے، صرف لفظی تکرار، کیونکہ لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خدا خدا کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، وہ دلوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ اپنے باطن کو خالی کریں گے اس کا پاپ میرا ایمان آپ کے اندر آ جائے گا، آپ کو طرح طرح کی برکتوں سے نوازے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پاک محبت ہے۔ میرے دلوں، محبت کے بغیر دنیا خالی ہے۔ اگر محبت نہیں تو دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں۔ خدا کی محبت تھی تو میرے دلوں، آدم کے بعد جب دنیا بنا کی گئی تو کتنی جانیں تھیں جو یسوع سے پیار کرتی؟ اس وقت خدا یہوہ یری کو پیار کرتی تھی، کتنی جانیں تھیں؟ 8 جانیں، باقی کیوں نہیں بچی؟ کیونکہ وہ خدا سے محبت نہیں کرتی، وہ خدا سے محبت نہیں کرتی تھی۔ محبت کا ثبوت نوح کے تینوں بیٹوں نے دیا۔ وہ جس کو کہتا تھا جا فلانی چیز لے جا، وہ لے کے آتا تھا، جس کو کہتا تھا کہ جا یہ کام کر، وہ کرتا تھا۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، ہر بات کا یقین کرتی ہے۔ تو ہماری محبت کیسی ہے؟ اور اسی لیے وہ 8 جانیں بچ گئیں، کیونکہ وہ تینوں بہویں، دونوں میاں بیوی اور تینوں بیٹے محبت میں بندھے ہوئے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو میرے دلوں کو بھی مر جاتے اور خدا پھر نیا جہاں بناتا، نئی دنیا بنتی۔ ہماری محبت کہاں چلی گئی؟ خدا نے میرے دلوں اپنی محبت کی خوبی جب ہم پر ظاہر کر دی کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کے گناہوں کو اٹھا لے، ان کے لیے مر جا۔ تو پھر میں اور آپ محبت کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ میں اور آپ محبت کے لیے ہمارے اندر تڑپ کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اندر خالی کیوں ہے؟ ہمارے اندر تو یسوع کی محبت نہیں تو آپس کی محبت کیسے رہے گی؟ میرے سے جتنی جانیں یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی ایک یسوع سے مکمل طور پر محبت نہیں رکھتا ہوگا۔ اگر یسوع کے ساتھ مکمل محبت ہوتی تو اس کے کلام کی ایک بات ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، اس کمپیوٹر میں جس میں ہزاروں چھید ہیں، اس کے اندر ایک بھی نقطہ نکلے گا اس میں پہلے یسوع کی محبت نکلنی چاہیے۔ ایک بھی چیپٹر اوپن ہو پہلے یسوع کا لفظ، اس کی محبت آنی چاہیے کہ واقعی میں یہ جو کام کرنے والا ہوں اس سے کسی انسانیت کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی، کسی انسان کی دل شکنی تو نہیں ہوگی۔ بہت اچھا کسی نے کہا ہے کہ ہر چیز دنیا کی تباہ ہو جائے
لیکن انسان کے دل کے اندر محبت تباہ نہیں ہونی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا دل میں بستا ہے۔ محبت ہوگی تو خدا دل میں آئے گا، محبت نہیں ہوگی تو خدا دل میں نہیں آئے گا۔ کلام بھی آ جائے گا، پرستش بھی آ جائے گی، لیکن خدا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی زندگی نہیں آئے گی، اٹرنل لائف نہیں آئے گی۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو کوئی میرے اس گفٹ کو، اس تحفے کو ریسیو کرے گا، وہی میری بادشاہی میں آئے گا۔ ہم یہاں آتے ہیں اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔ دنیا میں ہمیں بڑے مقام نہ ملے، لیکن اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے پیچھے جگہ ملے، تو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا آزاد ہوگا کہ وہ دروازہ کھل جائے اور ہم اندر چلے جائیں، اور اندر وہی شخص جائے گا جو محبت سے بھرا ہوگا، کیونکہ اس نے مجاز کس کی طرح رکھا؟ مسیح کی طرح، یسوع کی طرح اس کا مجاز ہوا کہ اس نے ہر چیز کو عام رکھا، کسی کی نافرمانی نہیں کی، کسی کی دل شکنی نہیں کی، کسی کو برا نہیں کہا، نہ اپنے دل میں، نہ اپنے ذہن سے، نہ اپنے ہونٹوں سے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، محبت سب کچھ سہتی ہے۔ دنیا کی محبت دیکھ لیں، بہت سے عاشق ہوئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے، ان کی محبت دیکھ لیں، سب نے قربانی دی ہے۔ تو کیا میں اور آپ اپنے مسیحا کے لیے، اس کی محبت کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا نہیں سکتے؟ میرے عزیزو، ایک یسوع ایک باہر چلا تھا دنیا میں، اور چلتے چلتے اس کی محبت سے جہاں ہی یسوع کا ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا میں سب سے زیادہ مسیح لوگ ہیں، اور محبت کا ورڈ بائبل میں 355 بار آیا، اور سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، اور صرف 10 بار نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے چلو غلطی کر رہے ہیں، 355 دن سے باقی نہیں نہ ہو، 355 دن سے بدل جائے، لیکن ہم یہ ہر روز گناہ میں دستے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ مسیح میرے اور آپ کی خاطر ہوا، اور اس نے تو آخر تک، تو یوحنا 13 بار کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ باپ کے پاس جانے والا تھا تو ان لوگوں سے جو دنیا میں، اس نے کسی آسمان کی بات نہیں کی، کسی پتال کی بات نہیں کی، اس نے اس جہاں کی بات کی، ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے، یعنی اس وقت دنیا میں جو لوگ تھے، جیسی محبت رکھتا تھا، جیسی اس نے پہلے دن جب اس نے ہوش سنبھالا تھا، جب وہ بالغ ہوا تھا، جب اسے پتا چلا تھا کہ اب میں اپنے آپ کو جان سکتا ہوں، یعنی اس وقت سے آخر تک جان دینے تک محبت رکھی۔ اس کی جان دینے کا محبت کا ثبوت اس کے کلمے میں ملتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ اپنے کلمے میں؟ آئے باپ اس کو کیا کر، معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ یہ محبت ہے، یعنی میرا گناہ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن اگر کرتی ہے تو کہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس کے لیے، کیا ہے باپ اسے معاف کر دیں، یہ نہیں سمجھ رہا تیرے کلام، اسے عقل اور دانائی دے، اسے حکمت اور فہم دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں تو گل کی تھی میں بھی کرا، کیا میں تک تو مارا ہوں، میں نہیں تک میں لڑ سکتا، تو پھر محبت کدھر گئی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ آخر تک دنیا سے محبت رکھی، کسی پہلے دن رکھی تھی، یعنی ابتدا سے، دنیا کے شروع سے خدا نے جو محبت دکھائی وہ یسوع نے اپنی جان دینے تک دکھائی، اور پھر ہم سے کہہ دیا کہ اب تم بھی ایسے ہی کرنا، تم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو محبت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے چلنا۔ تو ہمارا پیار کا ہمارے دل میں طرح طرح کے منصوبے ہیں، کیوں بھائی؟ میرے دلوں یہ چھوڑ دیں، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، یہ آپ کو اس بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ وقت پہ تو آپ بہت خوش رہیں گے، اور دیکھا میں پینا پیتا، دیکھا میں پینا چھوڑ دیتا تھا۔ محبت کسی کو گراتی نہیں،
محبت کے بارے میں بہت خوبصورت ایک پورا باب لکھا ہے. جی بیٹا کرنتھیوں نکالیے گا وہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. پہلا کرنتھیوں 13 باب پورے کا پورا. بھائی عدنان کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. آواز صحیح پڑھیں. مائک دے دیجیے گا بیٹا, مائک دے دیجیے. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کھنتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے اور مہربان. محبت حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں, نہ زیبا کام نہیں کرتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راضی سے خوش ہوتی, سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ یقین کرتی ہے, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا, بچوں کی سی طبیعت تھی, بچوں کی سی سمجھ تھی. لیکن جب جوان تھا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی. اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا. غرض, ایمان, امید, محبت, یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے. آمین. آمین. خدا کے کلام میں محبت کی کتنی خوبیاں لکھی ہیں کہ جو انسان ایک دوسرے کو پیار کرتا ہے اسی کے اندر محبت کی خوبیاں جو ہونی چاہیے. وہ حلیم ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے, نرم مزاج ہونا چاہیے, قربانی دینے والا ہونا چاہیے, سب کی برداشت کرنے والا ہونا چاہیے. اور اس سے کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ٹھیک ہے بھائی. یقین کہ محبت یقین رکھتی ہے. محبت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن ہمارے اندر ایسی باتیں کہاں سے آ گئی. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کہاں سے آ گیا, میں نے تو تمہارے اندر یہ بیج نہیں بویا تھا, میں نے تو تمہارے اندر, خدا کا کلام کہتا ہے کہ محبت کا بیج بویا تھا. تمہارے اندر یہ نافرمانیاں, یہ طرح طرح کے وسوسے کہاں سے آ گئے. میرے دلوں, خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اگر علم ہو تو مٹ جائے گا, زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی, نبوت ہو تو معقوف ہو جائے گا. لیکن محبت کبھی بھی اس کو زوال نہیں آئے گا. کیونکہ کہتا ہے ایمان, امید, محبت, تین چیزوں کا ذکر کیا گیا. نمبر 1 ایمان, جو ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے, کنوں ماننا ہے یسوع پہ میرا ایمان. بڑا نعرہ مار کے بول رہے ہیں, نعرہ مارنا ہیلیلویا, سارے گان کے ہیلیلویا, یسوع پہ ایمان ہے. نمبر 2 کہتا ہے امید, کالی امید, اسی بھی بادشاہ جاواں گا, ائی چنگے کام کرنے, کہاں جائیں گے, اس کی بادشاہی میں. یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم زندہ آسمان پر جائیں گے, اٹھائے جائیں گے, یا جب وہ آئے گا اس کی آواز سے زندہ ہو جائیں گے اور تبدیل ہو جائیں گے, اس کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. اور تیسری چیز اس نے جو بتائی وہ کیا ہے,
سب بولے ذرا کیا ہے؟ محبت. وہ کہتا ہے یہ تینوں چیزیں پرانی ہیں، یعنی دائمی کا مطلب ہے پرانی. شروع سے ایمان بھی شروع سے تھا، امید بھی شروع سے تھی، اور محبت بھی شروع سے تھی. لیکن نمبر 1 جسے افضل کہا گیا وہ کیا ہے؟ محبت. محبت. کہتا ہے ایمان بھی ہوگا تو ختم، امید بھی ہوئے گی تو ختم ہو جائے گی. اگر محبت دے وچ کمی آ گئی تو ساری محبت کی کنیا کو کمی ہے. وہ دسو کنیا کو کمی ہے. ہم یسوع سے پوری محبت نہیں کرتے تو اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے، کلیسیا سے، اپنے لوگوں سے کیسی محبت رکھیں؟ ہمارے اندر جو حق کی باتیں ہیں وہ آج نکال دیں. آپ کے پاس وقت ہے، نکال دیں، اپنے اندر کو خالی کر دیں، اور صرف ایک ورڈ محبت اس سے بھر لیں. اگر اس سے نہیں بڑھ سکتے تو آپ خدا کی بادشاہی کے پاس نہیں. یہ اٹل فیصلہ ہے خدا کا. جتنے مرضی ایماندار بن جائے، جتنی مرضی امید رکھ لیں، اگر میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں، دعا کرتا رہوں، ٹھیک ہے موزے ہو رہے، دعا کرتا رہوں، فلانے کام ہو رہے، اگر میرے اندر نفرت کا بیج آ گیا تو موزے تو ہوتے رہیں گے، اس سے پاور نہیں ہے. لیکن امید جو ہے کروں گا، بڑی امید رکھوں گا، لیکن وہ امید بھی ختم ہو جائے گی. جب اس کی بات سے جائے گی تو دروازہ وہ بند کر دے گا. پاشا میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ دروازہ کوئی انسان بند نہیں کرے گا، کوئی فرشتہ بند نہیں کرے گا، یسوع المسیح دروازہ بند کرے گا اور صاف کہے گا اندر سے، آئے ملاؤن میں تجھ کو جانتا ہی نہیں. کیوں؟ کہ ہمارے باطن محبت سے خالی ہے. آج آپ کے پاس وقت ہے، انہیں بھر لیں. چھوڑ دے دنیا کی نفرتیں، چھوڑ دے دنیا کی باتیں، اور یسوع کے لو لگا دے. بہت اچھی میں نے ایک شخص سے بات سنی تھی. ایک جنرل، ایک مکینک کی بات بتا رہا ہوں جس کو آدمی عقید کرتا ہوں کہ گڈیاں ٹھیک کرتا ہے. ایک جنرل گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ زندہ واقعہ ہے. وہ آ کے اس کو کہتا ہے کتنے نے جی بھائی ہو رہی ہوں، کہتے ہیں گڈی سے تھلے بڑے گلوریا جنرل. اور یہ سچا واقعہ بھی بندہ زندہ ہے، میں آپ کو ملا سکتا ہوں. وہ کھڑا ہو گیا آرام سے جنرل سیدھا، اور کھڑا ہونے کے بعد جب وہ نکلا نیچے سے تو وہ کہتا ہے بھائی جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ساڈا نمبر کدوں آئے گا؟ کہ ساڈا نمبر کدوں آئے گا؟ ساڈے ہاتھ دعا کتنے کرو گے؟ یعنی جنرل اس سے پوچھ رہا ہے. تو وہ اپنی ڈائری نکال کے دیکھتا ہے، کہتا ہے جی بس اینے بندے رہ گئے جنہوں نے ہفتے دعا کرنا پھر ساڈا نمبر آئے. کیا ہماری ضرورت ہے کسی کو ایسے بولنے کی؟ ہم تو پولیس والے، اچھا چودھری جی، اچھا چودھری جی کہ پولیس والے نہیں کہنا ٹھیک ہے سارے کو یہ کریں ٹھیک ہے. وہ ایک شخص جنرل کو بول رہا ہے. وہ شخص جب چلا گیا جنرل بات اس سے کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جدو لو لگ جائے آسمان سے، لو لگ جائے آسمان سے تو بغیر تار تو ٹیلی فون نہ کر کے تو پھر فائدہ کیے لو لگ جائے. جب ہم سچی محبت خدا سے رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو حقیر نہیں کرنے گا، کوئی بھی آپ کی دل شکنی نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کا کام رد نہیں ہوگا. آسمان بھی آپ کے لیے کھل جائے گا اور زمین کے رہنے والوں کے دل بھی آپ کے لیے کھلے رہیں گے. ہاللیلویہ. اس کے ساتھ پہلے محبت کو جوڑیں. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تو آخری آیت ایک بار بھائی پھر پڑھنا. ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے. آمین. کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں، اگر محبت نہیں تو نہ ہی ٹیلی فون کھڑکنا جائے تو نہ ہی کوئی گل سنی جانی جائے. جس طرح دنیا تو آئے جائے اس طرح ہی چلے جاؤ گے. جب کتابیں کھلیں گی تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی کی کیتا ہی میں تو یہ کیتا کہ آ کنے کرنا ہے جنہیں بارے میں پیغام دیتا ہی شروع تو
کہ محبت رکھنی اور یسو کی محبت سے چاہ چاہیے سلیب کو فتح بندی کا نشان کہنے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اگر محبت نہ ہوتی تو یہ نشان ہمارے لیے فتح مندی کا نہ ہوتا کیونکہ یہ موت لعنتی موت ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں محبت کا نشان فتح مندی کا نشان ہے ہاللویا ہاللویا میرے عزیزوں اپنے دلوں کو خالی کر دیں اور محبت میں قائم رہیں یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی فقط محبت آپ کو آگے لے کے جائے گی سو